اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے ہائے، یہ ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اپنے تباہی سے پہلے کا منظر، تباہی سے پہلے کی اس کی تصویر ہے، اور یہی وہ بلڈنگ ہے جہاں سے ایک ایسے دکھ کا اور ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس میں لاکھوں مسلمانوں کی جانیں چلی گئی اور لاکھوں مسلمانوں نے اپنی زندگیاں اس پہ گنوا دیں۔ اور یہ وہ بلڈنگ ہے جس سے ایک طاقتور ملک نے اپنے نشے میں دھت بالکل اس نے غریب ممالک کے اوپر بمباری، بم برسانا، ان کو جو ہے نا بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک اس نے پروگرام شروع کیا، لیکن اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کچھ بھی اس کو ہاتھ نہیں آیا۔ امریکہ یہ سمجھا کہ میں اس دنیا میں خدا بن گیا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نیست و نابود کیا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آج جب افغانستان سے یہ لوگ نکل رہے ہیں تو یہ اپنے جاتے ہوئے، اگر آپ اس کے نیٹ میں ان کے ویڈیو دیکھیں، ان کے پیغامات دیکھیں تو کیا بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں افغانستان سے زیادہ بہادر لوگ نہیں دیکھے۔ اصل میں ان لوگ کا پلہ جو ہے وہ کسی بھی غیرت مند مسلمان سے پڑا ہی نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماڈرن دنیا نے کسی نے بھی غیرت مند مسلمان کو دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی کسی نے مسلمان کی غیرت کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ جب وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو کیسے وقت اور حالات تو ہر بندے کے اوپر آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں بندوں کو آزماتا ہے، اور وہ آزمائش بڑی کبھی آسان بھی ہو سکتی ہے لیکن سخت بھی ہو سکتی ہے، اور اس آزمائش سے پھر جو سرخرو ہو کر نکلتے ہیں تو پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے، پوری دنیا ان کے تابع ہو جاتی ہے ایک قسم کے، اور پوری دنیا میں ان کا پرچار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، ان واقعات کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ کفار تو ان واقعات کو نہیں سمجھتے نا، اس کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کفار نے آگ میں پھینکا، کس قسم کے سخت حالات ہوں گے، بظاہر تو بہت سخت تھے، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کو قیامت تک جو ہے نا زندہ رکھا ہے۔ اسی طرح آج وہ تاریخی لمحہ ہے، آج وہ تاریخی دن ہے کہ 20 سال کے بعد ایک نشے میں دھت کفار ممالک نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے جو افغانستان کے اوپر اور تمام مسلمان کے اوپر، اصل میں بیسک جو اس کا مسئلہ تھا وہ افغان قوم نہیں تھا، وہ وہاں پہ جو شرعی نظام تھا وہ تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم طاقت کے زور پہ یہ شریعت کا نظام ختم کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے جو شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کامیابیاں عطا کرے، تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا دیکھے، اور خاص طور پر پرویز مشرف اور اس کے حواری پاکستان میں جو بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جس کو یہ لوگ دہشت گرد بولتے تھے، یہ لوگ پاکستان کے اندر جو ہے داڑھی اور ٹوپی ایسا ہو گیا تھا جیسے دہشت گرد۔ مجھے خود معلوم ہے، راستے میں داڑھی ٹوپی والے کو روک کر ان کی تلاشی لی جاتی تھی، اور داڑھی والوں کو جاہل سمجھا جاتا تھا، ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بالکل ان پڑھ جاہل ہے، گوار ہے،
انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ سب امریکہ کے پجاری تھے، یہ سب ٹیکنالوجی کے پجاری تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی امریکہ کے پاس تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، امریکہ کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ افغانستان ان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لیکن اصل میں ان کا ایمان کمزور تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان کامل نہیں تھا، تو اس لیے ان کا عقیدہ بہت کمزور تھا، اور ان کو بظاہر بس امریکہ سب کچھ نظر آتا تھا۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ آج یہ لوگ جو ہے بالکل یہ داڑھی ٹوپی ایسے بن گیا تھا جیسے دہشت گرد، ہر کوئی داڑھی ٹوپی والے کو دہشت گرد سمجھتا تھا۔ لیکن آج ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے طالبان کو کیا بولیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ ٹی وی پہ بولتے تھے طالبان دہشت گرد، طالبان نے اتنی دہشت گردی کی، طالبان کے فلانے دہشت گرد مارے گئے، طالبان یہ طالبان وہ، اور آج ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا دیکھیں ان کے منہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ طالبان کی تعریف کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں، یہ امت مسلمہ کے مجاہد ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ ہمیں مجاہدین کے اوپر، ہمیں طالبان کے اوپر، ہمیں ہر اس شخص کے اوپر جو اللہ کے نظام کے لیے اس دنیا سے لڑتا ہے اور وہ اس دنیا میں اللہ کا نظام لانا چاہتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا ہیرو ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ دیکھیے یہ کتنے بالکل شریف انسان نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو صرف اور صرف جنگ آتا ہے اور بندوق چلانا آتا ہے اور یہ، لیکن جب انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو اپنی ذہانت دکھائی اور انہوں نے ان کی ذہانت دیکھی، تو یہ خود کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب طالبان بدل گئے۔ میرے بھائی اب طالبان نہیں بدلے، اب تم بدل گئے ہو، ڈنڈے کے زور پہ تمہیں جو ہے نا سمجھ آ گئی ہے، اب تم جو ہے نا بالکل ٹھیک طریقے سے سمجھ گئے ہو کہ مسلمان اتنا حقیر نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ افغان قوم کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے۔ آج کا دن ان کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کا دن، آج کی رات، کل 1 تاریخ ہے اور معاہدہ جو ہے انخلا کا وہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اور کل سے جو ہے انشاءاللہ طالبان کی ایک نئی گورنمنٹ بنے گی۔ تو میری بہت ساری دعائیں اور ان کے ساتھ ہے، اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجاہدین کے لیے کم سے کم اگر آپ مالی جانی کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، یہ جو لوگوں نے اپنے گھروں سے دور 20 سال گزار دیے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے۔ ان کے اوپر ابھی کفار کی سازشیں منڈلا رہی ہیں، وہ میدان میں کچھ نہیں کر سکے، اب وہ وسوسے پھیلائیں گے، اب وہ اپنی اور چالیں بنیں گے، جس طرح جو ہے بنی اسرائیل والے کرتے تھے۔ یہ ان کے اولاد ہیں اور یہ لوگ بھی وہی کریں گے۔ لیکن میرے اللہ تعالیٰ کے ذات پہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کا جو لشکر جو نیٹو کے نام پہ بنا تھا ان کو فتح نصیب کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے دنیاوی جتنے بھی فتوحات ہیں، معاشی اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کو سمجھو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ کیوں وہ کرتے ہیں کہ آپ کے فنڈ بند کر دیں گے امریکہ والے؟ امریکہ کہتے ہیں کہ میں ان کا فنڈ بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ارے 20 سال تک تم نے ان کو فنڈ دیا، 20 سال تک اس کو فنڈ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔
20 سال تک جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے نا، ایسے ہی یہ اپنے ملک کو بھی چلائیں گے۔ جب یہ 44 ممالک کو بغیر کسی فنڈ کے شکست دے سکتے ہیں، ہے نا، تو ایک ملک بھی یہ چلا سکتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ملا عبد الغنی برادر اور جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔